السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہنا تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کالی چادر میں ملبوس تھی جسے اس نے اپنے چہرے کو آدھا ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مریم، جو کہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی، اپنی بہن کو اس قدر بری حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، باجی، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ ہنا کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس سے بات بھی پوری ادا نہیں ہو رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مریم کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی باجی کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد اس نے غور سے اپنی باجی کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ اس وقت باہر سے آ رہی تھی۔ اب اس کا سر چکرانے لگا کیونکہ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس پہر وہ باہر کیوں گئی تھی اور کیسے گئی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو مریم کو حیران کر رہا تھا۔ ان کی حویلی میں رواج تھا، لڑکیاں مغرب کے بعد حویلی سے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور اگر کوئی چھپ کر نکلنے کی کوشش کرے تو بڑی بیگم اسے کڑی سے کڑی سزا دیتی۔ ہنا نہ صرف نکل گئی تھی بلکہ خاموشی سے واپس بھی چلی آئی تھی، اور کسی بھی شخص کو اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور اسے بستر پر سیدھا لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے کچن سے پانی بھر کر لے آئی اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی بہن ہوش میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مریم کو کچھ کہتی یا اسے اپنی حالت کی تفصیل سناتی کہ دستک کی آواز پر دونوں بہنیں چونک گئیں۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر مریم نے جا کر دروازہ کھولا۔ ارے شمشیر بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرجوش انداز میں چلانے لگی۔ اسے یہ انسان بہت اچھا لگتا تھا۔ اگر وہ کہتی کہ یہ انسان اس کا آئیڈیل تھا تو کچھ بھی غلط نہ تھا۔ جب اس کی بہن کی اس انسان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تب سب سے زیادہ خوش وہی تھی۔ چھوٹی، ابھی اور اسی وقت باہر نکلو، میں نے تمہاری بہن سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کے بھائی کے آنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو باہر بھیج دیا۔ اب کمرے میں صرف ہنا اور شمشیر ہی موجود تھے۔ کمرے کی گہری خاموشی میں اسے اپنی دھڑکن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ سامنے کھڑی لڑکی نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا اور بولی، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے جس پر مجھے شرم کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سامنے کھڑا انسان اس کے اوپر جھپٹا اور اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تم اس قدر بے غیرت کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنا بڑا قدم تو تم اٹھا چکی ہو، اب اس کے بعد تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ کچھ بھی غلط نہیں کیا؟ ہنا اس کی اس قدر ہمت پر بے یقین رہ گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے شمشیر کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلاتے ہوئے کہنے لگی، سب سے پہلی بات جو میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی مضبوط رشتہ ہے۔ تمہیں میں حق نہیں دیکھتی کہ تم یوں مجھے ہاتھ لگاؤ۔ آج تو تم میرے قریب آ گئی ہو، لیکن اگر دوبارہ سے تم نے میرے پاس آنے کی یا میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شمشیر کا حشر نشر کر دے، اور وہ جو کہ اپنے خاندان کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، جس کی ایک آواز پر سارے نوکر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا باپ بھی اس کے غصے سے خوفزدہ رہتا تھا، آج وہ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔
تم جانتے بھی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں ایک نامحرم سے بات کر رہی ہوں، اور نامحرم سے بات کرتے ہوئے میرے لہجے کو اتنا ہی سخت ہونا چاہیے۔ اس بات کی اجازت میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور اب میرے کمرے سے باہر نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ باہر جانے کے بجائے وہ قدم قدم چلتا دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا، اور پھر تھوڑے ہی فاصلے پر رکتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ بدتمیزی کر کے تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکی ہو۔ پہلے تو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور اب تم نے بدزمانی کی۔ تمہیں ان دونوں چیزوں کی سزا دی جائے گی۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تمہارے جیسا انسان تو کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم صرف اور صرف باتوں کے ہی تیر چلا سکتے ہو۔ میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تمہاری یہ تیر مجھ پر کام نہیں کریں گے۔ اب جلدی سے میرے کمرے سے نکلو، مجھ سے تمہاری یہ شکل برداشت نہیں ہو رہی۔ اب کی بار اس نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ وہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بستر پر ہی بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنے لگے۔ مریم جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ بھی تجسس میں مبتلا تھی۔ مسلسل 10 منٹ سے اسے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں، جبکہ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ لڑائی تو دور کی بات، اس نے ان دونوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آخر ایسی کون سی وجہ ہو گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر چلانا شروع ہو گئے تھے؟ وہ جلدی سے اپنی باجی کے قریب جا کر بیٹھی تو اس کی بہن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور بے بسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ میں کچھ بھی بتانے کے لائق نہیں ہوں۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی اور اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر تنہائی میں گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کمبل اوڑھ لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ وہ خاموشی سے دوبارہ سے باہر چلی گئی اور سوچنے لگی کہ ان دونوں کے نکاح میں صرف اور صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے چلے گا؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ جب اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو دائیں جانب اس کا آئیڈیل انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مریم بلا شبہ ایک بہت ہی پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دل کی بہت صاف تھی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت اور کدورت نہیں تھی، اور اس بات کی گواہی پورا ہی خاندان دیتا تھا۔ وہ نہ صرف دوستوں سے بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی بہت ہی اچھے لہجے میں بات کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ ہر کسی کے دل میں گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اسے اپنی سادگی کی وجہ سے کئی بار مات بھی کھانی پڑی تھی، کیونکہ وہ لوگوں کو جتنا سیدھا اور معصوم سمجھتی تھی وہ اتنے سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی بھی جو شخص اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا، اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ شخص اس کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس سے مسکرا کر بات نہ کرتی۔ شمشیر بھائی، میں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ وہ جو اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا، اس کی آواز سن کر دوبارہ سے اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے اپنی کمپٹی کو مسلا اور اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ بھائی نہ لگایا کرو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں، اور ہم دونوں دوست بن کر رہے ہیں۔ تم زیادہ ٹھیک رہے گا۔ جب تم بھائی بول دیتی ہو تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ مریم نے جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور معصومیت سے کہنے لگی، معاف کر دیں، آخری بار غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں بولوں گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور اسے کہنے لگا، تم مجھے بتاؤ، تم کون سی بات کرنا چاہتی تھی؟ آپ اور باجی کے درمیان سب ٹھیک تو چل رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ واپس آئی تھی تو وہ رو رہی تھی، اور ابھی بھی جب آپ دونوں اندر تھے تو آپ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
مریم کی بات پر وہ دوبارہ سے چند گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے میں کھو گیا۔ کافی دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی منگیتر کی حرکتیں کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گئی ہیں۔ وہ سارا دن فون پر بزی رہتی تھی اور گھر میں بھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس نے 2-3 بار مریم سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس بیچاری نے بھی صاف الفاظ میں بتا دیا کہ رات کے وقت اکثر بہن کمرے میں موجود نہیں ہوتی، وہ چھت پر ہوتی ہے، دراصل اس کے پیپر ہونے والے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ شمشیر بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ کس طرح کی پڑھائی ہے۔ ایک دن وہ خاموشی سے دبے پاؤں چھت پر چلا گیا۔ وہاں پر جا کر اسے جو باتیں سننے کو ملیں، اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ ڈالے، مگر فی الحال وہ یہ سب کر کے اپنی زندگی کو مزید رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کی یہ کزن اچھی خاصی چلاک ہے۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گی یا کوئی ایسا ہنگامہ برپا کر دے گی جس کی وجہ سے وہ بہت بری طرح سے پھنس جائے گا۔ پہلے اس نے یہ پتہ لگانا تھا کہ جس انسان کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہے آخر وہ انسان کون ہے اور ان دونوں کا تعلق اس نوعیت کا ہے۔ شمشیر کو اس بات پر بھی بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ اسے اپنی منگیتر کی حرکت سے جیلسی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کا غصہ آ رہا تھا، بلکہ اس کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی آرزو تھی کہ وہ کسی طرح سے اس لڑکی سے جان چھڑوا لے، اور وہ اس سلسلے میں ہی اب اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس پر نظر رکھنے کے لیے اس نے اپنے 3 گارڈز کو لگا دیا تھا۔ آج شام کے وقت وہ شہر سے واپس آ رہا تھا جب اچانک ہی اس کے موبائل بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو دیکھا اس کے ایک گارڈ کی کال آ رہی تھی۔ تیسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے پریشان آواز سنائی دی۔ گارڈ اسے بتا رہا تھا چھوٹی بی بی جی اس وقت باغ میں کسی انجان شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کال پر بات کرنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب ایک انجان شخص سے ملنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اگر گاؤں کا کوئی شخص اسے یوں کسی کے ساتھ دیکھ لیتا تو ان کی کیا عزت رہ جاتی، یہی سوچ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ شمشیر ایک حد سے زیادہ جذباتی انسان تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنے ابا جان کو کال ملائی اور غصے سے ابا جان کو کہا کہ میں 2 دن کے اندر اندر اپنی منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ نکاح کی تیاریاں شروع کر دیجیے اور اس سلسلے میں مجھ سے کسی بھی قسم کی تفصیل نہ مانگیے گا کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف پوری حویلی میں یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی کہ 2 دن کے بعد شمشیر کا حنا کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ خوش مریم ہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی تھی کیونکہ اس نے ڈیزائنر کا جوڑا بنوانا تھا جو 2 دن میں ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ منہ پھلا کر گھوم رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب شام کو اس کا آئیڈیل انسان واپس آئے گا تو وہ اس سے اس بارے میں بات کرے گی اور اسے منائے گی کہ وہ نکاح کو 1 ہفتہ آگے لے جائے۔ شمشیر جب وہاں پر پہنچا تو اپنے دوست وہاب کو دیکھ کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ وہاب کی ناک بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ حنا نے جب یہ دیکھا تو بھاگتی ہوئی آگے آئی اور شمشیر کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جو تھم گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بے یقینی سے وہ اپنی کزن کو دیکھنے لگا اور پھر اس سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا ہونے والا شوہر تو میں ہوں۔ اس نے اپنے منگیتر سے نظریں چرائیں اور بولی، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ اگر حویلی کے کسی شخص کو اس بارے میں پتہ چلا تو نہ صرف وہ تمہیں جان سے مار دیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاب کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کزن اس قدر بے خوف ہو سکتی ہے۔
مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس سے نکاح نہ کیا تو میں اسے کھو دوں گی۔ بس اسی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کر لیا ہے۔ اور جہاں تک گھر والوں کا سوال ہے تو میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ مجھے اگر اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑا تو میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ اب کی بات شمشیر کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، شاید تم اپنے باپ کو نہیں جانتی۔ تمہارا باپ ایک حد سے زیادہ ضدی انسان ہے۔ میرا یہ غصہ اور یہ ضد تمہارے باپ سے ہی ورثے میں ملی ہے، مگر مجھ میں ایک عادت اچھی ہے، بہت جلد باتیں بھول جاتا ہوں اور بعض اوقات اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہوں، لیکن تمہارا باپ یہ سب نہیں کر سکتا۔ اگر میں ابھی جا کر انہیں بتا دوں تو تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی نادان کزن کو دیکھنے لگا۔ اس کی کزن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور بولا، پھر یہ ہوگا کہ وہاب کا تمہیں وجود بھی نہیں ملے گا اور تمہاری شادی کسی ایسے انسان کے ساتھ ہو جائے گی جس کے بارے میں تم نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تمہیں اپنی پھپھو کا تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ انہوں نے بھی تو یہی غلطی کی تھی۔ انہوں نے بھی تو چھپ کر نکاح کیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک کسی کو ان کی خبر نہیں ملی۔ میری اماں جان تو کہتی ہیں کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ذلیلوں بھری زندگی گزار رہی ہوں گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تم بھی اسی طرح سے اپنی ساری عمر گزار دو؟ ہنا تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی پھپھو جان کو تو وہ واقعی بھول گئی تھی۔ اس نے شمشیر کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ اگر تم اس رشتے سے انکار کر دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر بعد میں وہاب میرا رشتہ لے کر آ جائے گا۔ تم گھر والوں کو اس سب کے لیے منا لینا۔ ویسے بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اور یہ بات تم مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہو۔ پھر کیا فائدہ ایسے رشتے کو لے کر چلنے کا جہاں پر صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت موجود ہو؟ ہنا بیگم، بلا شبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ میں آپ کو وہ عزت اور وہ رتبہ نہیں دوں گا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اور جہاں تک تمہاری مدد کرنے کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ، کیا وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے سارے پول کھل گئے تھے اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچا۔ وہاب کا تعلق دوسرے گاؤں سے تھا۔ وہ وہاں کے سردار کا بیٹا تھا اور اچھا خاصا امیر انسان تھا، لیکن دونوں خاندانوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ایک خاندان چودھریوں کا تھا اور دوسرا خاندان خانوں کا تھا۔ شمشیر اور وہاب کی دوستی یونیورسٹی میں ہو گئی تھی، مگر جب انہیں بعد میں پتہ چلا کہ دونوں خاندانوں کی آپس میں دشمنیاں چل رہی ہیں تو آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، مگر لوگ آج بھی انہیں ایک دوسرے کے دوست کے نام سے پہچانتے تھے۔ یہ بات وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان دونوں میں دوستی نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک جنگ بچی ہے۔ شمشیر کو اس بات کا تو غصہ تھا کہ اس نے اس کی منگیتر پر ہاتھ ڈالا تھا، مگر یہ سوچ کر اس نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ اسے ویسے بھی اس لڑکی کی ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا کہ پھر اسے کون اچھی لگتی ہے؟ اس کے ذہن میں آنے والا چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ مریم کا تھا۔ وہ 16 سال کی معصوم سی لڑکی اسے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ اس نے مریم سے نکاح کرنے کے لیے اس وجہ سے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا گھر والے اس سب کے لیے کسی بھی طور پر راضی نہیں ہوں گے، مگر اب اس نے ایک پلان بنا لیا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے مجبور کرے گا۔ ہنا کا قصہ تو ختم ہی ہو گیا تھا۔ اس نے جو نکاح کا ڈرامہ لگایا تھا وہ بھی اسی وجہ سے لگایا تھا تاکہ جلد از جلد اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی زوجہ محترمہ کا مقام دے سکے۔ رات کے وقت وہ مریم کے پاس بیٹھا اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔
وہ بھی چھوٹے بچوں کی طرح اسے اپنی ہر چیز کے بارے میں بتا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کے وقت ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھنا کس قدر خطرناک بات ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ حسن کسی دوسرے کو کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اور اسے اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اچانک ہی اس نے مریم سے سوال کیا کہ تم اپنی زندگی میں کیسا انسان شامل کرنا چاہتی ہو؟ وہ زور و شور سے کہنے لگی، میں آپ جیسے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ اتنے عرصے سے اس نے جو بات اپنے دل میں چھپائی ہوئی تھی، آج وہ بات اس نے اس انسان کے سامنے کہہ دی تھی، مگر اس کی نیت میں کسی بھی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ ساتھ بیٹھے شمشیر کے دل میں گدگدی سی ہوئی، تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اچانک ہی اس کے منہ سے یہ پھسلا، اور اگلے ہی لمحے مریم کو احساس ہو گیا کہ ساتھ بیٹھا شخص اب کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر شمشیر نے جلدی سے اپنا سوال تبدیل کیا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے غصے سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی اس طرح کا سوال اس سے پوچھنے کی؟ وہ دونوں اچھے خاصے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رات کے وقت جا کر حنا کو پتہ چلا تھا کہ اس کا نکاح 2 دن کے بعد ہے۔ اس نے واویلا مچا دیا اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے باپ کو اس کی خبر پہنچ گئی تو وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا، اور وہ بیچاری صرف اپنے باپ سے ہی خوفزدہ ہوتی تھی۔ فوراً اس نے اپنی آواز دبا لی، مگر اس کی آنسو ابھی بھی نہیں رکے تھے۔ ان دنوں وہ شمشیر سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شمشیر اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی چچی جان سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا۔ وہ انہیں حنا کے کرتوتوں کے بارے میں بتا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مریم کا بھی سودا کر چکا تھا۔ اس دن فواز صاحب جو کہ مریم کے والد تھے، وہ شہر سے واپس آ رہے تھے، اور ان کے لیے ہی تقریب ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی کال آئی، اور وہ کہنے لگے کہ فی الحال میں ایک ایمرجنسی میں پھنس گیا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ نکاح کی رسم شروع کریں۔ میں جب وہاں پر پہنچ جاؤں گا تو مبارکباد دے دوں گا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے سوائے مریم کے اور شمشیر کے۔ وہ اس وجہ سے خوش تھی کہ اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی، جبکہ شمشیر اس وجہ سے خوش تھا کیونکہ اسے اپنی محبوبہ ملنے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب نکاح کی رسم شروع ہونے لگی تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ حنا سے نہیں بلکہ مریم سے نکاح کرے گا، اور یہ خبر سن کر وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لے کر اس انسان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے جو سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی مذاق کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ مکمل طور پر سیریس تھا۔ اس کا باپ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہتا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، ابا جان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں صرف ایک بار فیصلہ کرتا ہوں، اور وہ فیصلہ میں بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میں اس کے پیچھے کی وجہ بتا دوں تو شاید آپ بھی میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے، مگر میں فی الحال آپ کو اس طرح کی کوئی بھی وجہ نہیں بتا سکتا۔ مریم زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس انسان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، وہ کیسے اس کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتی تھی؟ دوسری طرف اس کی بڑی بہن بھی بے یقینی سے شمشیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جس نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ تو کیا یہ وہ قیمت تھی جس کے بارے میں اس کا منگیتر بات کر رہا تھا؟ اس نے تکلیف سے سوچا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔
رقیہ بیگم جلدی سے مریم کو لے کر سٹیج پر پہنچ گئی اور اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا نکاح شمشیر سے ہو گیا۔ ہر طرف مبارکباد کی گونج گونجنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ خوشی سوگ میں بدل گئی جب پتہ چلا کہ فواد صاحب کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر نہ جانے کیوں شمشیر کے دل کو سکون ملا۔ وہ مریم کے باپ کو پہلے دن سے ہی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فواد صاحب نے اس کی پھپھو جان پر ظلم کیا تھا، اور وہ ابھی بھی اپنی بہن کو تلاشتے رہتے تھے تاکہ کسی طرح سے اس کے پاس پہنچ سکے اور اسے دوبارہ سے تکلیفیں دے سکے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے اپنی پھپھو کو اپنے ساتھ فلیٹ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی راہ میں جو آخری رکاوٹ تھی وہ بھی ہٹ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ مریم کا باپ ضرور وویلا مچائے گا اور اس فیصلے کے خلاف جائے گا، اور شاید یہ بھی ممکن ہو جاتا کہ وہ یہ نکاح توڑوانے کی کوشش کرتا۔ مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، سارے راستے صاف ہو گئے تھے۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے اس حال میں خوشی کا سما تھا، پھر بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اب ہر طرف سوگ طاری ہو گیا تھا۔ سب لوگ ہی حال سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہاں پر صرف شمشیر اور مریم ہی رہ گئے تھے۔ وہ ابھی تک سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔ ابھی تو وہ صرف اور صرف 16 سال کی تھی، پھر کیسے اس 28 سالہ مرد نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے ایک نظر غصے سے اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شمشیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنی محبوبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سمیٹا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکاتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، یہ تمہارے پاس 4 دن ہے، جتنا سوگ منانا ہے منا لو۔ 4 دن کے بعد میں دوبارہ سے تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ان 4 دنوں میں تم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اور خود کو ہر لمحہ یہی باور کروانا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے ساتھ میرا ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اپنی بیوی کا گال تھپکا اور خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس نے ابھی بہت سے انتظامات بھی دیکھنے تھے۔ وہ روتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی، جہاں پر اس کی میت پہنچ گئی تھی۔ ساری عورتیں وہاں پر بیٹھی رو رہی تھیں اور بین کر رہی تھیں، سوائے ایک لڑکی کے، اور وہ تھی ہنا۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ مریم سے اسے بے حد محبت تھی، اور وہ اپنی بہن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی بہن کو اس ظالم انسان سے جان چھڑوائے گی۔ ابھی تو اس کی بہن صرف اور صرف 16 سال کی تھی، اور چھوٹی سی عمر میں اس پر اتنی بڑی ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ یہ وہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ شمشیر کے کمرے میں چلی گئی اور اس پر چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ چونکہ اب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تھوڑا اپنے باپ کے علاوہ اسے کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ کھلے عام اب کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس بات کا شمشیر کو بھی اندازہ تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا، دیکھو میری ایکس منگیتر، تمہارا اب میرے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی مرضی سے میری زندگی سے گئی ہو، یا تو تم نے مجھے نہ چھوڑا ہوتا اور مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا، تب تو میں تمہیں کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دیتا، لیکن اب تمہارا اپنا کردار اتنا قابل نہیں ہے کہ تم میرے کردار پر وار کر سکو، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں تم سے کئی گنا اچھا ہوں۔ کم از کم میں نے اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے جا کر عاشقی نہیں کی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب آواز اونچی اور نیچی رکھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں تمہاری ماں کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے ظالم انسان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ غصے سے اس کی طرف جھپٹی
اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ابا جان کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ تم محترمہ اپنے الفاظ پر غور کرو۔ میں نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے باپ کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا، مگر میں نے تم سے تمہاری ماں کے سلسلے میں کوئی بھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی مریم سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایکس منگیتر کو آنکھ ماری اور کہنے لگا، تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے مجھے اتنی خوبصورت، حسین اور کم عمر بیوی دے دی ہے۔ میں جب جب اس کے قریب جاؤں گا تب تب مجھے تمہارا احسان یاد آتا رہے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تم دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بہن کے دل میں تمہارے لیے اتنی شدید نفرت ڈال دوں گی کہ وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ اس نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب اس کا رخ مریم کے کمرے کی طرف تھا، جو کہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ قسمت کے اس فیصلے کو قبول کر پا رہی تھی۔ اور پھر اس دن کے بعد اس نے اپنی بہن کے دل میں اس کے شوہر کے لیے نفرت ڈالنا شروع کر دی۔ اس نے رو رو کر اپنی بہن کو یہ بتایا کہ وہ شمشیر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر شمشیر نے سب کچھ خراب کر دیا۔ مریم نے جب یہ سنا تو شرمندگی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ وہ اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی بہن سب کچھ اس وجہ سے کر رہی تھی تاکہ وہ کسی طرح سے اس انسان کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دے۔ دوسری طرف مریم کو صرف اور صرف 4 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ جب اس کے باپ کا چافتہ ہو گیا تو شمشیر ایک دن اس کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ بکھلا گئی۔ سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے سامنے لاتے ہوئے کہنے لگا، آج تو تم نے مجھ سے نظریں چرا کر میرے قریب سے نکلنے کی کوشش کر لی ہے، لیکن اگر دوبارہ تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں کوئی گلی کا آوارہ لڑکا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی بات سن کر مریم غصے سے بولی، میں آپ جیسے گھٹیا انسان کو اپنا شوہر نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی تسلیم کروں گی۔ آپ اپنے جیسے یہ غلط فہمی نکال دیں اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ حیرانگی سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھنے لگا جس کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ الفاظ اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے ہیں۔ کسی اور نے ہی اسے یہ پٹی پڑھائی ہے۔ چند لمحے تو وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر پیار سے اس کی ناک پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے کچھ بھی کہہ لو لیکن میں تمہاری بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ تمہارے اپنے ہونے چاہیے، اور فی الحال جو الفاظ تم ادا کر رہی ہو یہ کسی اور کے ہی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہاری بہن نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا باتیں بتائی ہوں گی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی، اور جہاں تک تم سے نکاح کرنے کا سوال ہے تو میں تم سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ یہ موقع میرے لیے بہت اچھا تھا، میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ میں اس بات سے کبھی بھی نہیں مڑوں گا کیونکہ یہ حقیقت ہے اور میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ مگر آپ نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو شمشیر کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے تو وہ پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں موجود ہے۔ میں تمہیں بہت جلد اس کا ثبوت دے دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے تمہاری بہن تو کبھی بھی تمہیں اس بارے میں نہیں بتائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اپنی غلطیاں کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھتا۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا الزام کسی اور کے سر پر تھوپ دے۔ شمشیر اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، اور وہ اس وقت اس کی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اسے تھوڑا سا وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسکول کی پڑھائی اس کی مکمل ہو گئی تھی۔
اب اس نے اپنی بیوی کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا۔ وہ خود اسے چھوڑنے اور لینے کے لیے جاتا تھا۔ اس کی ساری ذمہ داریاں شمشیر نے خود ہی اٹھا لی تھیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ خاندان کے وہ لوگ جو پہلے خوف زدہ تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، سب لوگ ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ اور جہاں تک ہنا کا سوال تھا، تو اس کے باپ کے انتقال کے 2 مہینے بعد ہی اس کا رشتہ لے کر وہاب اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی ماں نے بھی خاموشی سے رشتہ طے کر دیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے اولین فریضہ صرف اور صرف اپنی عزت بچانا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر انہوں نے بیٹی کی شادی اس انسان سے طے نہ کی تو ان کی بیٹی دوبارہ سے کوئی اور ہنگامہ کر دے گی، اور پھر اس کے اصرار پر ہی 6 مہینے کے بعد وہ نکاح کر کے وہاب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ مریم کی ماں کو اپنی بیٹی کا یہ رویہ دیکھ کر افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی یہ بیٹی شروع سے ہی خود غرض ہے، وہ ہمیشہ اپنے ہی مفادات دیکھتی ہے، اور اس کی یہ عادت بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس بارے میں وہ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ ہنا نے جانے سے پہلے ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ مریم کے دل میں حد سے زیادہ نفرت ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مریم کا شوہر بلا شبہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، مگر وہ کبھی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی عزت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس سے بدتمیزی سے بات کرتی تھی۔ شمشیر کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا اور اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی ذات میں جو بھی باتیں مریم کو بتائی گئی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ اصل میں وہ اتنا برا انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے پھپھو والی بات اپنی بیوی کے چھوٹے سے ذہن سے نکالی۔ ایک دن وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ پر چلا گیا۔ وہاں پر جب اس نے اپنی پھپھو سے اس کی ملاقات کروائی اور جب مریم کو پتہ چلا کہ شمشیر ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اس کی پھپھو کو نئی زندگی ملی ہے اور وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی پھپھو نے ہی یہ راز اس پر آشکار کیا کہ ہنا مریم کے دل میں صرف اس لیے نفرت ڈال رہی تھی تاکہ وہ شمشیر سے اپنا بدلہ لے سکے۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہے اور اسے کسی کی بالکل فکر نہیں ہے۔ کبھی اس نے تمہیں بھی کال کرنے کی توفیق نہیں کی، اور اگر کبھی غلطی سے کال کر لیتی تو صرف اور صرف تمہارے شوہر کی برائیاں کرتی ہے۔ وہ صرف اور صرف تمہارا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ تم بس یہ بات سمجھو۔ کافی دیر تک وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر بچوں کی طرح سمجھاتی رہیں۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں بہت ساری چیزیں فٹ ہو گئی تھیں اور وہ اب کسی حد تک سمجھ بھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس نے شمشیر سے معافی مانگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس طرح سے معافی نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شمشیر کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ سے گویا ہوا، تمہیں پتہ ہے ہمارے نکاح کو 2 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال سے میں تمہارے 18 کے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب کل رات وہ انتظار مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد تم اسے کسی بھی قسم کی دیری کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ مزید دوری میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جلد از جلد رخصتی چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے اس بار تم کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں کرو گے۔ آخر کو تمہیں تمہارا آئیڈیل شوہر مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، جبکہ وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ بلا شبہ اس کے دل میں نفرتوں کے بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ حقیقت نہیں دیکھ پا رہی تھی اور جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ یوں کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اب اس کی خوشیاں اس کے ہی ہاتھ میں تھیں۔ اگر وہ اسے اچھے صاف دل کے مالک انسان کا ہاتھ تھام لیتی تو وہ ساری زندگی کے لیے خوش رہتی، اور اس نے
ہاتھ تھامنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔